عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم متشابہ الفاظ، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ اور زمانی الفاظ پر بات کریں گے، ان کی تعریف کو سمجھیں گے اور کچھ مثالیں بھی دیکھیں گے۔ یہ موضوع امتحانی حوالے سے بھی اہم ہے اور ان الفاظ کا استعمال عام بول چال سے لے کر ادبی تحریروں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اپنی آواز یعنی تلفظ کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کا املا مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری صورت ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی ان کا املا ایک ہوتا ہے، لیکن اعراب کی وجہ سے ان کے تلفظ میں فرق آ جاتا ہے، جس سے ان کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ عام طور پر بولنے اور لکھنے والوں کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو ان کے استعمال میں بہت دشواری پیش آتی ہے، اس لیے ان الفاظ کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے۔ اب ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جن سے متشابہ الفاظ کا معاملہ مزید واضح ہو جائے گا۔ علم، جھنڈا، علم، دکھ، رنج۔ ہلکا، کم وزن، ہلکا، دائرہ، محفل۔ عرض، زمین، عرض، چوڑائی، درخواست۔ عام، ایک پھل کا نام، عام، معمولی۔ حلال، جائز، ہلال، پہلی رات کا چاند۔ اسرار، ضد، اسرار، راز۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ان الفاظ کی آواز تو ایک جیسی ہے، لیکن املا مختلف ہے، جس کی وجہ سے ان کے معنی بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کی ایک اور صورت دیکھتے ہیں جس میں بظاہر الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن صرف اعراب کے فرق سے ان کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ علم، جھنڈا، علم، جاننا، آگاہی۔ حسن، اچھا، نیک، حسن، خوبصورتی۔ ملک، فرشتے، ملک، خطہ زمین، علاقہ۔ سیر، وزن کا ایک پیمانہ، سیر، چہل قدمی، سیاحت۔ طور، طریقہ، انداز۔ طور، ایک پہاڑ کا نام۔ ان الفاظ کو آپ نے دیکھا کہ ان کی ظاہری شکل و صورت ایک جیسی ہے، لیکن اعراب کے فرق سے ان کا تلفظ بدل جاتا ہے، جس سے ان کے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مترادف الفاظ۔ ایک ہی معنی رکھنے والے مختلف الفاظ آپس میں مترادف کہلاتے ہیں، یعنی وہ املا اور تلفظ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھیں، اس سے مترادف الفاظ مزید واضح ہو جائیں گے۔ خوشی، مسرت۔ تاریکی، اندھیرا۔ ویران، اجاڑ۔ غم، دکھ۔ علم، آگاہی۔ بہادری، شجاعت۔ حسین، جمیل۔ دوست، یار۔ اتفاق، اتحاد۔ قفس، پنجرہ۔ ایک لفظ کا مترادف ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی لفظ ہو۔ زبان میں ایک لفظ کے کئی مترادفات ہو سکتے ہیں، مثلاً گھر، مکان، رہائش گاہ، مسکن وغیرہ آپس میں مترادف ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہوں، یعنی ایک لفظ کسی کیفیت یا عمل کو ظاہر کرے تو دوسرا لفظ اس کے بالکل برعکس عمل یا کیفیت کو ظاہر کرے۔ ذیل میں کچھ متضاد الفاظ دیکھیے۔ پستی، بلندی۔ زوال، عروج۔ عارضی، مستقل۔ تعمیر، تخریب۔ دن، رات۔ حق، باطل۔ کثرت، قلت۔ آزاد، غلام۔ نشیب، فراز۔ اصلی، نقلی۔ اب دیکھتے ہیں زمانی الفاظ کو۔ زمانی الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے معنی دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں،
یعنی ایک ہی لفظ سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف معنی دیتا ہے۔ ایک موقع پر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ دوسرے موقع پر وہ کچھ اور معنی دیتا ہے۔ ذیل میں اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جس سے زمانی الفاظ کا مفہوم مزید واضح ہو جائے گا۔ کان، جسم کا حصہ، دھات نکلنے کی جگہ۔ ہار، شکست، زیور۔ شام، وقت کا نام، ملک کا نام۔ کل، گزرا ہوا کل، آنے والا کل۔ سونا، ایک دھات کا نام، نیند۔ قلم، لکھنے کا آلہ، پودے کی شاخ۔ زبان، بدن کا عضو، بولی۔ دام، پیسے، جال۔ چشمہ، پانی کا چشمہ، اینک۔ وصال، ملاقات، وفات۔ امید ہے ان مثالوں سے زمانی الفاظ کا تصور آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں وضاحت کے ساتھ آپ کو متشابہ الفاظ، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ اور زمانی الفاظ کا مفہوم سمجھا سکوں۔ اگر آپ کا اب بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔